الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین، گزشتہ کلاس میں ہم نے فقہ کے جو اصطلاحی معنی ہے اور کن کن معنی میں فقہ کا استعمال ہوتا ہے اس کا تذکرہ کیا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ ہم اختلاف کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ فقہ میں کافی مسائل ایسے ہیں، کیونکہ فروعی مسائل ہیں تو کافی مسائل ایسے ہیں جن میں فقہا کی آراء مختلف ہوتی ہیں۔ کسی عالم کا کوئی موقف ہوتا ہے، اس کے برخلاف دوسرے عالم کا دوسرا موقف ہوتا ہے۔ اب ایسی جب صورتحال پیش آتی ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ اختلاف سے مراد کیا ہے۔ تو اختلاف جو اس کا جو اصل مادہ ہے عربی میں خا لام فا ہے، اور یہ اتفاق کی ضد ہے، یعنی کہ اختلاف جو ہے یہ اتفاق کی ضد ہے۔ شیخ حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ والمخالفہ ان یأخذ کل واحد طریقا غیر طریق الآخر فی حالہ او فعلہ، کہ مخالفت یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کے الٹ کوئی راستہ اختیار کرے یا کوئی رائے اختیار کرے، دونوں صورتوں میں جو ہے اس کو مخالف ہی کہا جاتا ہے۔ تو اختلاف جو ہے ایک شخص کا دوسرے راستے کا انتخاب کرنا، اپنے دوسرے عالم سے اختلاف کرنا، رائے میں ہو یا اگر جسمانی طور پر اختلاف ہوگا، دونوں کے راستے الگ ہوں گے، تو اس کو بھی لغت عرب کے حساب سے اختلاف ہی کہا جاتا ہے۔ اختلاف کے ہم معنی چند الفاظ استعمال ہوتے ہیں جس کی جو ہے شریعت میں جو ہے مدح نہیں بلکہ اس کی مذمت کی گئی ہے۔ وہ ان معنی میں اگر اختلاف چلا جاتا ہے تو پھر شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ جیسے مثلاً شیخ حافظہ اللہ نے ذکر کیا ہے جدل کا۔ جدل کا لفظ، جدل کا معنی ہوتا ہے جھگڑا۔ تو شیخ صاحب نے یہ ذکر کی تعریف کہ ہوا ذہاب کل عالم الی خلاف ما ذهب الیہ الاخر مع زیادت شدت وحرص کل واحد علی نصرت قولہ، کہ ایک عالم دوسرے کی رائے کے خلاف جائے مع زیادت شدہ، لیکن اس اختلاف میں شدت پسندی پائی جائے، یعنی سختی پائی جائے، اور ہر شخص کا مقصد یہی ہو کہ میری رائے کو تائید مل جائے، میری رائے ٹھیک ہو جائے کسی طریقے سے اور میرا سکہ بھاری ہو جائے، اور دوسرا جو ہے وہ مجھ سے شکست کھا جائے یا میرے مخالف جو ہے اس کو کوشش ہوتی ہے کہ نیچا دکھایا جائے۔ تو یہ جب چیز آ جاتی ہے اختلاف میں کہ ایک شخص دوسرے کے خلاف رائے رکھتا ہو اور اس کے خلاف راستہ اختیار کرتا ہو، لیکن اس اختلاف میں شدت آ جائے اور کوشش یہ ہو کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں جیت جاؤں اور میرا مخالف ہار جائے، یہ ہوتا ہے جدل۔ اور جدل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں تو جنت کی ضمانت کا جب ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ اگر جھگڑا بندہ چھوڑ دے چاہے کہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، لیکن صرف تنازع سے بچنے کے لیے، جھگڑے سے بچنے کے لیے وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت میں گھر کی بشارت دی ہے۔ تو جو جدل ہے، ہمیں اختلاف اور جدل میں فرق کرنا چاہیے، تو ہمارا اختلاف جو ہے وہ جدل میں کنورٹ نہیں ہونا چاہیے جس میں شدت پائی جائے، اور کوشش یہ ہو کہ جو ہے میرا پلڑا بھاری رہے اور دوسرے کا پلڑا جو ہے وہ نیچے ہی رہے، یہ جدل ہے۔ اس کے علاوہ اختلاف کے حوالے سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شقاق۔ شقاق کا معنی ہوتا ہے بغض، عناد، نفرت اور ترش روی۔ ایک دوسرے سے انسان جو ہے
شدت جدل میں تو شدت تھی، شقاق میں بالکل ایک لحاظ سے دل میں بغض پیدا ہو جاتا ہے، عناد پیدا ہو جاتا ہے، اور دوسرے کے خلاف سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں شیخ حافظہ اللہ کہ ہوا مثل الجدل، شقاق جو ہے جدل کی طرح ہی ہے، لیکن لاکنہ یزید علیہ انہ خلاف مع المنابذہ، لیکن اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ایک شخص دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فیکون کل واحد من المختلفین فی شق، ان میں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنی راہ لیتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے شقاق۔ تو شقاق جو ہے یہ بھی شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں جو ایک آیت قرآن میں وارد ہوئی ہے، اس میں بھی لفظ شقاق کا استعمال ہوا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے بعد اس کے کہ ہدایت اس کے سامنے واضح ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو جس راہ پر چلتا ہے ہمیں اسے اسی پر چلا دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جہنم، اور آخر میں ہم اس کو جہنم میں جلائیں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ شقاق جس میں عناد پایا جائے، بغض پایا جائے ایک دوسرے دینی بھائی کے بارے میں، ایک عالم کے بارے میں، اس کی بھی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو شریعت میں اختلاف معتبر ہے وہ یہ ہے کہ ہر عالم اس کی کوشش یہ ہو کہ میں حق کا متلاشی ہوں، حق کو پہچاننے کے لیے جو اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف اس کی شریعت میں گنجائش ہے، کہ کیونکہ آگے ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ کہ لوگوں کی سوچ ایک نہیں ہوتی، علمی استعداد صلاحیت ایک طرح نہیں ہوتی، پھر جو ہے جو علم کا ذخیرہ ہے یہ بھی سب کے پاس ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو یہ تو آپ ناممکن ہے کہ آپ کہیں کہ سب جو ہے وہ ایک ہی حرف پر قائم ہو، ایک ہی سیدھ میں ہو، ایک لفظ کی بھی آگے پیچھے ہیر پھیر نہ ہو، کوئی رائے کا اختلاف نہ ہو۔ حدیث کے سمجھنے میں یہ ہوتا ہے، شریعت کے فرعی مسائل میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے، لیکن وہ اختلاف کی حد تک رہنا چاہیے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک عالم جو ہے دوسرے عالم کی اگر مخالفت کرتا ہے تو وہ دلیل کی بنیاد پر ہو، حق کی تلاش میں ہو، کہ وہ حق تک پہنچنا چاہتا ہو اور باطل کو جو ہے رد کرنا چاہتا ہو، اس کشمکش میں اور اس کاوش اور کوشش میں جب انسان اختلاف کرتا ہے دلیل کی بنیاد پر، استدلال کی بنیاد پر، تو اس کی شریعت میں اس اختلاف کی ایک گنجائش موجود ہے۔ اب یہ تو معنی ہو گیا ہم نے جو اختلاف کا لفظ اور اس سے جو مترادف چند ایک الفاظ ہیں ان کا ذکر کیا ہے، کہ ہم نے جیسے کہ ذکر کیا کہ اختلاف کی گنجائش موجود ہے فرعی مسائل کے اندر، لیکن جدال یعنی جھگڑے کی، نفرت کی، اور شقاق یعنی بغض اور عناد کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب امت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے دور سے چلی آ رہی ہے، اس امت کی جو ہسٹری ہے، تاریخ ہے، کیا اس میں اختلاف ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کے حوالے سے شریعت کا کیا وہ ہے موقف ہے، تو اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا بھی ضروری ہیں۔ پہلی بات دیکھیں کہ جو شخص بھی امت کی تاریخ پڑھتا ہے اس کے سامنے یہ بات واضح ہو کر آتی ہے کہ اختلاف رہا ہے، ٹھیک ہے، ابتدا سے اختلاف رہا ہے، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں شریعت کے اندر جن میں شریعت نے اختلاف کی بالکل گنجائش اور اجازت نہیں دی، اور ان میں اختلاف ہوا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کہیں ہوا بھی ہے تو وہ وقتی تھا، کسی کو نص کے سمجھنے میں، دلیل کے سمجھنے کی میں تھوڑی بہت غلط فہمی ہوئی، لیکن جب ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا دیگر اہل علم نے، تو
اس عالم نے اپنی اس رائے کو ترک کر کے صحیح جو موقف اختیار کیا اور اجماعی کیفیت بن گئی، وہ یہ ہے کہ جو عقیدے کے مسائل ہیں شریعت میں، ان میں اختلاف اور اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ اجتہاد اس حد تک تو کر سکتے ہیں کہ دلیل کو سمجھیں، اس کے ادلہ اکٹھے کریں، اس میں سے مسائل کا استنباط کریں، لیکن ان مسائل میں آپ سلف کی مخالفت کریں جس پر صحابہ کا اتفاق ہو چکا ہے، تابعین کا اتفاق ہو چکا ہے، تبع تابعین کا اتفاق ہو چکا ہے، اس کی شریعت اسلامی میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان میں ایک مسئلے کی آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کے بارے میں اہل علم کا روز اول سے صحابہ کرام ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، ائمہ کرام ہو، سب کا اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے بارے میں بتایا ہے کہ میرے نام ہیں، پیارے پیارے نام ہیں، میری صفات ہیں، وہ اللہ نے جیسے بتائی ہیں ہمارے اوپر فرض ہے کہ ایسا ہی ہم ایمان رکھیں۔ تو اس میں اہل علم نے یہ قاعدہ اور ضابطہ بتایا ہے کہ ہم نے اللہ کے ناموں میں، صفات میں، آپ اللہ کی جو منقول ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، قرآن میں جن کا ذکر ہے، ان میں ہم نے کیفیت کی طرف نہیں جانا، ایمان رکھنا ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، ہم کہیں گے ہاں اللہ سمیع ہے، بصیر ہے۔ اب اس میں اس پر ہم ایمان رکھیں گے، لیکن یہ کہیں کہ سمیع کیسے ہے، کیفیت، یہ ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔